بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں کیسر یہ بلال صاحب ساڈے عربی ٹیچر نے تے آؤ انہاں نال گل بات کرنے ہیں کہ اج سانوں کی دسن گے قرآن پاک دے حوالے نال. جی بلال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کیسر ستار یوٹیوب چینل کی وساطت سے آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو جو پڑھتے ہوئے عمومی غلطیاں کرتے ہیں نا، جس کو ہم غلطی تصور نہیں کرتے کہ یہ غلطی ہے یا نہیں ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کلپ میں اور آئندہ کے بعد بھی انشاءاللہ کچھ ایسے کلپس بنیں گے. ان کلپس کا حاصل خلاصہ لب لباب اور مطلب یہی ہوگا کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا طریقہ اور جو عمومی طور پہ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو غلطی سمجھتے نہیں ہیں، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ رب قاری القرآن والقرآن یلعنو. اس کا مطلب یہ بنتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بہت ساری میری امت کے ایسے لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن جب وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو قرآن ان پہ الٹا لعنت بھیجتا ہے. اب عزیز وقار معزز سامعین کرام، وہ کون سے لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں قرآن پاک لیکن سرکار نے فرمایا کہ قرآن ان پہ الٹا لعنت بھیجتا ہے؟ وہ وہی لوگ ہیں جو جو آج انشاءاللہ آپ کو غلطی بتاؤں گا، انہی غلطی کرنے والوں میں سے جو لوگ ہیں نا، سرکار نے فرمایا ان پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور قرآن الٹا لعنت بھیجتا ہے. اور بہت خوشی ہوئی، خوش الحان بات ہے کہ بھائی قیصر صاحب کی جو یوٹیوب چینل ہے قیصر ستار کے نام سے، انشاءاللہ آج ہم اپنی اس گفتگو کا قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا جو انداز ہے، جو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کا آغاز کریں گے اور بہت سارے کلپس بنائیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کلپ میں ساری بات بیان کر دی جائے تاکہ کسی کو سمجھ نہ آئے. ہمارا انداز، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنیں گے. جیسے آپ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ بہت سارے دن کا کھانا ہو، ایک دن میں کھانا مناسب نہیں ہے، نہ ہی بندہ کھا سکتا ہے. اسی طرح بہت کچھ ایک ہی دن سن لیا جائے یا کہہ دیا جائے تو وہ سننے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں بہت سارا فرق آ جائے گا. آج ہم جس غلطی کے بارے میں پڑھیں گے نا، اس غلطی کو کہتے ہیں لحن. عربی کا لفظ ہے لحن. لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی. اور عربی گرامر کی روح سے عربی کو پڑھتے ہوئے جو غلطی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک غلطی ہوتی ہے لحن جلی اور ایک ہوتی ہے لحن خفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، لحن جلی قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ایک ایسی غلطی ہے جس کو عربی گرامر کی روح سے اگر دیکھا جائے تو حرام اور واضح غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے یہ بات عرض ہے، توجہ طلب ہے. الف تا یا تک جو حروف ہے نا، ان حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے اور حروف مفردات بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ جو سارے حروف ہیں نا، ان حروف میں سے کئی حروف کے نام ہیں، جیسے حروف قریب الصوت ہو گئے، اسی طرح قلقلہ والے حروف ہو گئے. یہ سارے حروف ہیں. جو حروف قریب الصوت ہے نا، حروف قریب الصوت ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کی آواز پڑھتے ہوئے آپس میں ایک جیسی لگے. اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے نا، وہ لحن جلی کے بارے میں، کہ جو غلطی، واضح غلطی ہم عربی کو پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، وہ غلطی کون سی ہے. اسی کے ضمن میں یہ بات میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سامعین کرام کو، یوٹیوب کے چینل کو جو سننے والے ہیں، بھائی قیصر صاحب کے چینل کو جو سننے والے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات درج کروں گا کہ حروف قریب الصوت ایسے حروف ہیں جن کو پڑھتے ہوئے عام فہم میں جو ہمارے امت مسلمہ کے لوگ ہیں وہ ایک ہی آواز میں پڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ تا اور تو. ایک تا ہوتا ہے جس کے دو نقطے ہوتے ہیں، اور ایک تا ہوتا ہے جس کو ہم عمومی عام زبان میں ٹوپی والا تا کہتے ہیں. اب ان کو پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اس کو بھی تا کہہ دیتے ہیں، اس کو بھی تا کہہ دیتے ہیں. لیکن حالانکہ ان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ان کو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. تا کو پڑھنے کا انداز اور تو کو پڑھنے کا انداز ایک الگ الگ انداز ہے. اسی طرح
ہا اور ہا. ایک ہا جیم کی شکل کی ہوتی ہے، جیسے جیم کے اندر نقطہ ہوتا ہے، ہا کے اندر نقطہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی نقطہ نہیں ہوتا. ایک ہا وہ ہوتی ہے، اور جو دوسری ہا ہوتی ہے نا، وہ ہا جو گلائی والی، جس کو آنکھ والی ہا کہتے ہیں، وہ والی ہا ہوتی ہے. اب ان دونوں کو پڑھنے کا انداز علیحدہ علیحدہ ہے، پڑھنے کے مخارج علیحدہ علیحدہ ہیں. لہن کے بارے میں پڑھیں گے کہ لہن جلی، مثال دینے لگا ہوں، جیسے آیت ہے قل هو اللہ احد. اس کا اگر آپ ترجمہ کریں تو کچھ یوں بنتا ہے، قل کہہ دیجئے اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے. اب جو احد میں ہا استعمال ہوئی ہے نا، وہ جیم نما جو ہا ہے وہ استعمال ہوئی ہے، اور ہمارے جو عام فہم پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس ہا کو ہا پڑھ جاتے ہیں. اب یہ ہا کو ہا پڑھنا یا ہا کو ہا پڑھنا، یہ لہن جلی کی مثال ہے. احد کا مطلب ہے ایک، یعنی کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اچھا، جب احد ہا والی پڑھیں گے تو اس کا مطلب ایک بنے گا. جب اس احد کو ہا والی ہا لگا دیں گے نا تو اس کا مطلب ایک نہیں بنے گا، اس کا بہت الٹا مطلب بنتا ہے. اور وہ میں بات کہہ بھی نہیں سکتا جو اس کا مطلب بنتا ہے. سمجھانے کے لیے بات ہے کہ جو حروف قریب الصوت ہے نا، ان میں واضح فرق کرنا چاہیے ہم کو. حروف قریب الصوت میں زا بھی آتا ہے، صاد بھی آتا ہے، سین بھی آتا ہے، ثا بھی آتا ہے. اب ان حروف کو پڑھنے کے جو انداز ہے نا وہ سارے علیحدہ کے علیحدہ ہے. زا، ثا، سین، یہ جو حروف ہے نا یہ بھی انہی حروف میں آتے ہیں، اور ان کو بھی پڑھنے کا جو انداز ہے وہ ہمارا مختلف ہونا چاہیے. اور جو پہلے میں بات کر رہا تھا نا ہا اور ہا کے بارے میں، وہ غلطی معزز سامعین کرام یاد رکھیے گا، ایسی غلطی ہے جس کو واضح حرام، اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ کفر کے قریب تک ہے. آپ اسی طرح کہہ لیں کہ لہن جلی بعض ایسی غلطی ہیں جو کفر کے قریب تک لے جاتی ہیں، اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں ہمارے سٹی میں دیکھ لیں، گاؤں میں دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، بہت ساری اکیڈمیز ایسی بنی ہوتی ہیں جہاں انگریزی سکھانے والے، انگلش بولنے والے، ELC کی کلاسز لگی ہوتی ہیں. لیکن بہت یہ کہہ لیں کہ افسوس کے ساتھ کہنے والی بات ہے کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں کوئی ایسی اکیڈمیز نہیں ہے جہاں ہمارے بچے، جہاں ہماری بچیاں قرآن پاک کو صحیح جو پڑھنے کا انداز ہے، جو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے، جو مخارج کے ساتھ پڑھنے کا انداز ہے، اس انداز سے سیکھ سکیں. یہ بہت ہی افسوس والی بات ہے. قرآن پاک پڑھنے کا انداز، اچھے انداز میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس انداز کو سیکھیں گے. اب دیکھیں ایک اور بات ہے، مجھے وہ نقطہ یاد آ گیا کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب عین اور حمزہ یہ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہے، حمزہ اور عین. ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان. حالانکہ اسی طرح نہیں ہونا چاہیے. پہلے جو حمزہ آئی ہے نا، اور ایک اور بات یہاں آ گئی ہے کہ جب الف کے اوپر، جو عام الف اردو والا ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر، زیر یا پیش، اس کو حرکت بولتے ہیں. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے. حمزہ اور عین میں واضح فرق ہے. اعوذ یعنی کہ اعوذ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حمزہ کی آواز علیحدہ ہونی چاہیے اور عین کی آواز علیحدہ ہونی چاہیے. تو بہت ساری توجہ طلب بات ہے کہ ان حروف کو ہم پڑھتے ہوئے ادائیگی نہیں ٹھیک پر کر پاتے. میں نے بہت سارے ایسے بزرگ دیکھے ہیں معزز سامعین کرام، ایسے بہت سارے بزرگ دیکھے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو تب وہ اپنا الفاظ قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، کسی حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنے الفاظ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ نئی نسل کے لیے، نئی جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے، بہت اہم میسیج ہے کہ آئیں انشاءاللہ العزیز ہم بھائی کیسر صاحب کے یوٹیوب چینل سے روزانہ کی بیس پہ مختلف کلپس کی صورت میں کچھ سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو اسی طرح سب کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اور ہو سکے تو میرے لیے بھی انشاءاللہ العزیز جب میرے کہنے سے کوئی بات سیکھ جائے گا، بھائی کیسر صاحب کی وساطت سے، بھائی کیسر صاحب کی وجہ سے اگر کوئی بندہ قرآن پڑھنے کا صحیح انداز سیکھ جائے گا نا
تو یہ بھائی کیسر صاحب کے لیے بھی صدقہ جاری ہے. تو چلو مجھے بتانا چیز کے لیے بھی یہ صدقہ جاری ہے کہ میں اگر کسی کو کوئی بات اچھی بتاؤں گا، کسی کو اچھا قرآن پاک پڑھنے کا انداز بتاؤں گا، تو ہو سکتا ہے وہ اچھا قرآن پاک پڑھ جائے. تو یہ اہم بات ہے کہ اس بات پہ توجہ رکھنی چاہیے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ رب قاری الا القرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، بہت سارے. سرکار کے حدیث مبارک ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی افادیت سے مستفیض نہیں ہو پاتے. ہوتا کیا ہے؟ رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، قرآن ان پہ الٹا پھر لعنت بھیجتے ہیں. معزز سامعین، وہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کے حق کو، جو لفظوں کا حقوق ہے نا، جو لفظوں کا حق ہے، اس کو صحیح طرح ادا نہیں کر پاتے. ادا کرنے کا انداز کیا ہے؟ میں نے اس کلپ میں آپ کو صرف ایک ہی پوائنٹ دی ہے، بہت سارے پوائنٹس نہیں دیے، صرف ایک ہی پوائنٹ دی ہے اور بار بار اسی پوائنٹ کو دہرایا ہے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، اچھی طرح. معزز سامعین کرام، آپ ذہن نشین اس بات کو کر لیں کہ جو لہن جلی ہے وہ ہم کس قدر کرتے ہیں. اب دیکھیں ہماری جو زبان بولنے کی ہے نا، جس طرح ہم جب بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں جو تو ہے نا، وہ جس کو عمومی زبان میں تو، ٹوپی والا تو کہتے ہیں نا، وہ والا تو ہے. ہم کیسے پڑھ جاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہ تا اور تو، جہاں یہ لفظ تا آئے گا اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، جہاں لفظ تو آئے گا اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا. اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو الرحمن والی ہائے ہے وہ موٹی ہائے ہے، الرحمن والی جو ہائے ہے نا وہ بریک ہائے ہے. اگر ہم اس جگہ پہ موٹی ہا اور اس جگہ پہ بریک ہا پڑ جائیں گے، رحمان والی جو ہائے ہے اس کو موٹا پڑ جائیں گے، اور الرحمن اللہ عز و جل کے نام والی جو ہا ہے جس کے نیچے زیر ہے، اگر اس کو ہم ہا پڑ جائیں گے تو اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ اور رحمان کی جو ہا ہے اس کو اگر ہا پڑ جائیں گے تو اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ بہت توجہ طلب بات ہے، بہت زیادہ توجہ طلب بات ہے. میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اچھی طرح قرآن پاک پڑھنے کی اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے لیے ایک ایسا، ہمارے اندر ایک جوش اور جذبہ ہونا چاہیے صحیح طرح قرآن پاک سیکھنے کا، صحیح طرح قرآن پاک پڑھنے کا. پہلے بھی میں پیچھے ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ بہت افسوس والی بات ہے کہ ہمارے سٹی میں، ہمارے گاؤں میں بہت ساری اکیڈمیز ایسی ہیں جہاں ELC کے نام سے مختلف یعنی کہ انگلش لینگویج کورسز کروائے جاتے ہیں، لیکن عربی کورسز کروانے والی کوئی اکیڈمی نہیں ہے. اکیڈمی کیسے بنتی؟ کوئی بھی کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جب وہ عروج پکڑتے ہیں نا تو وہ معاشرے کے رواج کے حساب سے پکڑتے ہیں. اگر ہمارے معاشرے میں عربی سیکھنے کا یا قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے کا ایک کسٹم ہوتا، رواج ہوتا نا، سیکھنے کی تڑپ ہوتی لوگوں میں، تو یہ انگلش اکیڈمی کی جگہ عربی اکیڈمی ہونی چاہیے تھی، اور عربی اکیڈمی ہونی تھی. میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہماری نیو جنریشن، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی، صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی، اور صحیح معنوں میں اس کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت بھائی کیسر صاحب کے چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہاں جزاک اللہ خیر. حافظ صاحب ایک سانوں نا تلاوت بھی سناؤ. ضرور ساڈے دوست ہے بہت پسند کرنگے، بہت اچھی خوبصورت انداز دے وچ پڑھتے ہیں تلاوت. آؤ سننے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਹਾਫਜ਼, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਬਾਈ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.